اور ابھی آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں چودھری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہ صرف ہمیں دعوت دیا ہے مگر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے ہمارا امیدوار بن کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں جنہوں نے محنت کیا، جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا، ان کا بھی ہم شکر گزار ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی یہاں NA 125 سے پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹ کے مقابلہ کرے گی، اور ہم تمام سیاسی قوتوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کا ہر حلقہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں، حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے اپنا گھر میں یہ دعوت رکھا ہے، یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن موجود ہیں، اور میں آپ سب کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دن رات محنت کرنا ہے۔ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم اپنا نظریہ، اپنا منشور عوام کے پاس لے کے جائیں گے، اور اس الیکشن میں جیسے قائد عوام نے اپنا منشور پہ الیکشن لڑا، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنا منشور پہ الیکشن لڑی تھی، ویسے آپ نے میرا منشور پہ الیکشن لڑا۔ آپ نے گھر گھر جا کے، گھر گھر کو کھٹکھٹا کے سمجھانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 وعدے ہیں۔ قائد عوام نے آپ جو وعدے کیے وہ وعدے پورے کیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے، اور اب جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، وہ ہمارا جو معاشی پروگرام ہے، جو ہمارا جو عوام دوست، غریب دوست پروگرام ہے، اس کے بارے میں آپ کو ابھی بریف کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے انہی پوائنٹس کو جا کے گھر گھر جا کے پنجاب کے عوام کو، رائے بند کے عوام کو سمجھانا ہے کہ اگر آپ نے غریبوں کا حکومت بنانا ہے، اگر آپ نے عام آدمی کا حکومت بنانا ہے، اگر آپ نے کسانوں، مزدوروں اور طالب علموں کا حکومت بنانا ہے، تو یہ نون لیگ، یہ PTI وہ کام نہیں کر سکتی، وہ صرف اور صرف یہ شہیدوں کی جماعت، یہ عوام کی نمائندگی کر سکتی ہے، اور وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 جو وعدے ہیں، وہ ہمارے 10 وعدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمارا وعدہ، جب آپ جائیں گے اور کھٹکھٹائیں گے تو آپ نے پوچھنا ہے ہر گھر سے کہ کیا آپ کے تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے یا نہیں، اور آپ کو جواب ملے گا، جیسے نام میں ہی جواب ملے گا۔ تو آپ نے سمجھانا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، کہ ہمارے پاس ایک پلان ہے کہ ہم نے آپ کے آمدنی، آپ نے خرید کا جو طاقت ہوتا ہے، آپ کا بائنگ پاور ہوتا ہے، جو آپ کا تنخواہ ہے، اس کو ہم ڈبل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ یہ پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ آپ نے دوسرا جو سوال پوچھنا ہے، دوسرا سوال پوچھنا ہے کہ کیا آپ اپنا بجلی کا بل دے سکتے ہو؟ اگر بجلی آتی بھی ہے آپ دے سکتے ہو، اگر نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پلان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان خاندان جو غریب ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے،
جو ڈیزرونگ ہے ان کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی دلوانی ہے. یہ خواب کو اگر پورا کرنا ہے تو تیر پہ مور لگانا ہے, پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے اور گھر گھر بجلی پہنچانا ہے. ہمارا جو ہمارا جو وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ, پاکستان کے نوجوانوں سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کو مفت اور معیاری تعلیم دلوانا چاہ رہے ہیں. یہ کام بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہر صوبے میں تعلیمی ادارے کھڑے کیے ہیں, چاہے وہ قائد عوام کا دور ہو, چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور ہو یا صدر زرداری کے دور ہو. کشمیر سے لے کے کراچی تک, پنجاب, پختونخوا, بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام پہلے بھی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کے نوجوانوں کے یہ وعدہ ہے کہ ہم وہ سہولتیں آپ کو دیں گے تاکہ آپ کا وہ تعلیم کا سہولت آپ کو ملے. اس کے بعد جو ہمارا چوتھا وعدہ ہے, یہ بھی ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم ہر شخص کو مفت اور معیاری جو صحت کے علاج ہے وہ دلوانا چاہ رہے ہیں. یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں, یہ نون لیگ کی طرح یا پی ٹی آئی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں ہیں. میں نے سندھ کے ہر اضلاع میں, اتنا لمبا عرصہ سے میں سیاست میں نہیں ہوں, یہ جو کارکردگی کی بات کرتے ہیں, میں نے تقریباً سندھ کا ہر اضلاع میں مفت ہاسپٹل کھڑا کر کے وہ کام کر رہے ہیں. چاہے وہ دل کا علاج کا, چاہے وہ کڈنی کا, چاہے وہ لنگ, جو مہنگے ترین علاج ہوتے ہیں وہ ہم نے مفت اب سندھ میں صوبائی حکومت کے ساتھ وہ کام کر دیا ہے. اب ہمارا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے, پنجاب کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کے ہر اضلاع میں آپ کے لیے مفت معیاری علاج اس ہاسپٹل سے ہم دلوائیں گے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں, کیا انہوں نے یہاں رائے گنج میں مفت علاج کا حکومت کا کوئی ہاسپٹل آپ کو دیا ہے؟ دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں, کراچی میں ہم نے NICVD بنا دیا ہے. مگر اگر کراچی کی NICVD استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو فکر نہ کریں. اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے, ہم آپ کے لیے یہاں رائے گنج میں مفت علاج, اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری 8 پہ ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے ہم یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. یہ ہم نے کام کر کے دکھائے ہیں. آپ نے یہ سمجھانا ہے, گھر گھر جا کے سمجھانا ہے کہ جو آپ اپنے بزرگوں کے علاج کی فیس نہیں دے سکتے, جب پی پی کی حکومت ہوگی تو آپ کے لیے مفت علاج ہوگا. اس کے بعد جو ہمارا 5واں وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ, آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 5 مرحلہ اسکیم دیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم دیا. جب سندھ میں سیلاب ہوا تھا تو اس دوران میں جہاں جاتا تھا وہاں کے غریب ترین عورتیں مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں گھر بنا کے دو. خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا اس ملک کے ساتھ. وزیر اعظم رہا 4 سال, ایک بھی اس نے گھر نہیں بنائے. میں نے وعدہ کیا کہ میں ان کا گھر بناؤں گا. سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں ان سیلاب متاثرین کے لیے, پکا گھر ان کے لیے, اور جو مالکانہ حقوق ہے ان لوگوں کو ہم نے, ان گھر کے جو خواتین ہیں ان کو ہم نے مالکانہ حقوق دیا ہے. تو اگر میں سندھ میں نے 20 لاکھ گھر بنانا شروع کر دیا
ان غریب خاندانوں کے لیے جو سیلاب سے متاثر تھے. اب میرے پاکستان کی غریب عوام سے وعدہ ہے کہ آپ کے لیے میں 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا, خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا. یہ 30 لاکھ گھر کے ساتھ ساتھ آپ میرے پیغام پنجاب کے ہر کچی آبادی میں پہنچائے, ہر کچی آبادی میں پہنچائے کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو ہم ریگولرائز کریں گے اور آپ کو بھی مالکانہ حقوق دیں گے. اس ملک کے غریب عوام کے پاس وہ سکون ہونا چاہیے کہ ان کا گھر کوئی نہیں چھین سکتا ہے. تو میں نہ صرف 30 لاکھ گھر بناؤں گا, نہ صرف ان 30 لاکھ گھروں میں رہنے والے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا, میں چاروں صوبوں میں جہاں جہاں کچی آبادی ہے, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو بھی مالکانہ حقوق. ہمارا جو 6 پوائنٹ ہے, صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کروایا تھا, لیکن چاہے وہ میاں صاحب کا حکومت ہو, چاہے وہ خان صاحب کا حکومت ہو, انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی, اس میں کٹوتی کرنے کی کوشش کی. تو میرا وعدہ ہے, آپ نے اس وعدہ کو گھر گھر پہنچانا ہے کہ ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے, مگر ساتھ ساتھ جو ان کے وسیلہ حق, وسیلہ تعلیم, وسیلہ روزگار, تمام غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے منصوبے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ یہ منصوبے انشاءاللہ تعالی چلیں گے. اگر ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے, تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے مزدوروں کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے, تاکہ تمام مزدور, چاہے وہ کسی انڈسٹری میں کام کرے, چاہے وہ زراعی مزدور ہو, چاہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرے, کسی کے دکان پہ کام کرے, ان کو مزدور کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم تمام فیسلٹیز دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اس ملک کے محنت کشوں کے ساتھ, اس ملک کے محنت کرنے والوں کے ساتھ. اور اسی طریقے سے ہم اپنے کسانوں کو ڈائریکٹلی سپورٹ پہنچانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا, آپ کا ٹیکس کا پیسہ ارب روپے جو ہوتا ہے وہ انڈسٹریز کو دینے کے بجائے, وہ بڑے لوگ, بڑے زمیندار کو دینے کے بجائے ہم انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو اپنے چھوٹے کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, بے نظیر مزدور کارڈ, بے نظیر کسان کارڈ, اور ایک چیز رہ گیا جو ہمارا نوجوان بھائی بہنیں ہیں جو محنت کرتے ہیں, جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کیا ہے, 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے تھکے کھا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں, مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے. میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے, ہر جگہ سے دھکے کھاتے ہیں. پورا زندگی بتایا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے, ڈگری ہاتھ میں ہوگا تو روزگار ملے گا اور آپ کا ترقی, مگر یہ موقع نہیں ہوتے اور بڑا مشکل ہوتا ہے روزگار کو تلاش کرنا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے سال جب کسی نے اپنا تعلیم مکمل کیا ہے مگر وہ روزگار کی تلاش میں ہے, میں ان نوجوانوں کو حکومت کی طرف سے مالی مدد پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس مشکل وقت میں حکومت ان کو مدد کر سکے. تو یہ ہے ہمارا کانسیپٹ, جو یوتھ کارڈ کے پیچھے ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ایک وہ جو نوجوان جو روزگار کے تلاش میں ہیں, 2 وہ جو طالب علم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس وہ مالی ریسورسز نہیں ہیں, تو ایک آپ کے اسکالرشپس کے فیسلٹیز پہ تو ہم ضرور دیں گے اس کارڈ کے تھرو, مگر اسکالرشپ آپ ہر کسی کو اگر نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ لون کا کانسیپٹ لے کر آئے تاکہ ہم ان نوجوانوں کو, ان طالب علموں کو ایک قرض دیں, ایک بلا سود قرضہ ہوگا, اور جب وہ تعلیم مکمل کریں
جب وہ اپنے لیے روزگار جب وہ روزگار میں ہیں تب وہ حکومت کو وہ قرض واپس دینا شروع کر دیں گے. اور آخری جو ہمارا 10واں وعدہ ہے, 10واں جو ہمارا پوائنٹ ہے, یہ تمام پوائنٹس آپ سن رہے ہیں. آپ نے گھر گھر جانا ہے, ایک بھی گھر نہیں چھوڑنا ہے اور سب کو سمجھانا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے. جو آخری میرا وعدہ ہے وہ پیپلز پارٹی ملک بھر میں بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرے گا. یونین کونسل کی سطح میں اس غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کی دور میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھوک مٹانے کے لیے یونین کونسل کی سطح پہ ایک پروگرام شروع کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ ہم یہ تمام وعدے پورے کریں گے. ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کو شکر گزار ہوں, آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے اپنا گھر پہ ہمیں یہ دعوت دیا ہے, یہ موقع دیا ہے آپ سب سے انٹریکٹ کرنے کے لیے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ 10 نکات, یہ جو ہمارا منشور ہے, یہ آپ نے گھر گھر لے کے جانا, گھر گھر لے کے جانا ہے اور سمجھانا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نئے سیاست کرنی. یہ پرانی سیاست, یہ تقسیم کی سیاست, یہ نفرت کی سیاست کو دفن کر کے ہم اس ملک کے غریب عوام کو ان کا خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا تاریخ ہے. آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے, ہم اس ملک کا قسمت بدلیں گے, اس ملک کے عوام کا قسمت بدلیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. میرا مقابلہ نہ پی ٹی آئی سے ہے, نہ مسلم لیگ سے ہے. میرا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت, بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے. اگر آپ نے غربت کو ختم کرنا ہے, اگر آپ نے مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے تو تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے, سارے صوبوں میں جتوائے, تاکہ ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم آپ کی خدمت کریں, اس ملک کے غریب عوام کا خدمت کریں. جی اے بھٹو, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. لاہور میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیسری ترجیح مفت تعلیم کو عام کرنا ہے. 10 نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا, اپنا منشور پیش کر دیا اور کہا کہ آپ یہ 10 نکاتی منشور گھر گھر تک پہنچائیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اب نئی سیاست کرنی ہے, ہمیں پرانی سیاست نہیں کرنی, تقسیم کی سیاست نہیں کرنی. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید بھٹو کے فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے نئی سیاست کرے گی, پرانی سیاست نہیں کرنی. ہم تقسیم کی سیاست کا حصہ نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں اسی طرز پر ترقی دیں گے جو انہوں نے کام سندھ میں بھی, جس طرح سے ہم نے صحت کے شعبے میں کام کیا ہے, پنجاب میں بھی ہاسپٹلز بنائے جائیں گے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.